إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما حضرات محترم، ہم الحمدللہ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے اختتام پہ ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جتنی بھی مکی آیات ہیں اس میں عقیدے کی دعوت دی گئی، آخرت کا تصور دیا گیا، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کی باتیں بتائی گئی۔ جو مدینہ منورہ میں صورتیں اور آیتیں اتری اس میں اللہ نے مختلف حکم نازل کیے، جو معاشروں میں غلط رویے تھے ان کا رد فرمایا اور جو درست اور صحیح بات ہے وہ بتائی۔ آج جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر بیان کیا جائے کہ یہ واقعہ حقیقتاً تھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ یہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ مکے کے بہت سے سردار چاہتے تھے کہ یہ شادی ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں دنیا کا سب سے بہترین انسان لکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک غلام نبی کریم کو تحفے میں دے دیا۔ اس غلام بچے کا نام تھا زید بن حارثہ۔ وہ نبی کریم کی خدمت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس وقت نبوت نازل نہیں ہوئی تھی۔ نبوت نازل نہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل، بڑے خیر خواہ تھے لوگوں کے۔ یہ زید بن حارثہ کا والد اور چچا ایک دن اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بچہ یہاں پہ غلام ہے۔ اس زمانے میں بچوں کو اٹھا کے یا جنگ کے اندر قیدیوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ جب وہ یہاں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت کے پاس ہے۔ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آ کے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو قیمت لینا چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بات معقول کی ہے۔ آپ نے زید بن حارثہ کو بلایا، پوچھا زید یہ کون ہے؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ میرے باپ ہے۔ ان کے ساتھ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا زید ان کی بات سن لو۔ دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ نبی کریم وہاں سے تشریف لے گئے کہ میری حیا کرتے ہوئے بچہ کو ایسا فیصلہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا زید ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو۔
زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں نبی کریم کے پاس ہی رہوں گا۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ وہ بڑا غصہ کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا زید بن حارثہ کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ حضرت زید کو زید بن حارثہ کہنے کے بجائے لوگ زید بن محمد کہتے۔ وقت گزرتا گیا، جب وہ جوان ہوئے، ان کی شادی کا وقت آیا، تو نبی کریم اس زمانے میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر کسی غلام کو آزاد بھی کر دیا جائے تو اسے آزاد آدمی کے ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی کریم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنی پھپھی کی بیٹی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ شادی کر دی۔ اس وقت چونکہ آپ کو نبوت مل چکی تھی، آپ جو بھی حکم فرماتے کسی میں یہ جرت نہیں تھی وہ مسلمان بھی ہو اور نبی کریم کا حکم نہ مانے۔ نبی کریم نے زینب بنت جحش کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کر دی۔ تو اللہ کا کرنا یہ کہ ان کا آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ حضرت زید بالآخر تنگ آ کے طلاق دینے پہ آمادہ ہو گئے، لیکن اس زمانے میں ایک قاعدہ قانون تھا کہ جو کسی کی شادی کرواتا اگر وہ ضامن ہوتا تو وہ شادی کا نباہ نہ ہوتا تو اس لڑکی سے شادی اسے کرنی پڑتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ بہو سے شادی کرنا سسر کو حرام ہے۔ جو بیٹے کے عقد میں رہی ہو عورت، اگر اس کا خامد مر جائے یا اسے طلاق دے دے، اس کا باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب نبی کریم چونکہ منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا ہی تصور کیا جاتا تھا، یہ ساری باتیں ان آیات میں اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ نبی کریم نہیں چاہتے تھے اور بار بار اسے منع کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسلام کا اصول اور قانون یہ تھا کہ کوئی مسلمان بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اسپیشلی یہ قانون توڑا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ آپ ان ساری باتوں پہ ڈرتے تھے کہ میں نے اگر شادی کر دی تو لوگ منافق اور کافر، بلکہ وہ کہتے تھے اب دیکھتے ہیں جی کس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے 5ویں کرتے ہیں، ضامن کو ضمانت دینی پڑتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار کے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا۔ آج بھی ہمارے لیے یہ قانون ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اپنا نام باپ اور ماں کی حیثیت سے لکھوا دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آیات میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے۔ جس طرح اللہ نے کسی سینے کے اندر 2 دل نہیں نہ بنائے، یہ ممکن ہی نہیں، دل ایک ہی اللہ نے عطا کیا ہے۔
حافظ عبدالسلام حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اگر 2 دل ہوتے تو ایک میں نفاق ہوتا، ایک میں ایمان ہوتا، تو یہ انسان کے لیے مشکل تھا۔ ایک دل دیا، یا اس میں نفاق ہوگا یا کفر ہوگا یا ایمان ہوگا۔ اسی طرح لوگ جس عورت کو ماں کہہ لیتے یا اپنی بیوی کو ماں کہہ لیتے تو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اور نبی کریم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خامد نے انہیں ماں کہہ دیا، تو پھر یہ جھگڑنے لگی نبی کے، تو سورۃ مجادلہ اللہ نے اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تو اگر یہاں اس بات کا بھی رد ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کو ماں کہتا ہے، بہن کہتا ہے، تو وہ اس کی نہ ماں بن جاتی ہے نہ بہن۔ ماں وہی ہے جس کے بطن سے پیدا ہوا، یا ماں وہ ہے جس کا دودھ پیا بچپن میں، اور کوئی ماں نہیں ہو سکتی، کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ لیتا ہے، وہ ماں ہوتی نہیں۔ اللہ نے سزا ضرور رکھی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، یا غلاموں کو آزاد کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ اس نے ایک مقدس رشتے کی تحقیر کی ہے۔ ماں کے ساتھ تعلق نہیں قائم کیے جاتے۔ جو بیوی کو زبان سے یہ بات کہہ دے کہ آج سے تم میری ماں کی طرح ہے، یا ویسے ہی لوگ کسی کو ماں بنا لیتے ہیں، کسی کو بہن بنا لیتے ہیں، وہ ماں یا بہن نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں کو، جن بیویوں کو تم ماں کہہ لیتے ہو، تمہاری مائیں بن نہیں جاتی ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جن بچوں کو تم اپنے بیٹے بنا لیتے ہو، تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے ساتھ پکارا جائے۔ یہاں آج کل بہت مسئلہ بنتا ہے کہ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس وقت ولی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب منہ بولا باپ ولی نہیں بن سکتا اس کی باپ کے ہوتے ہوئے۔ پھر وراثت کے کئی معاملات ابھرتے ہیں کہ والدین یا متبنہ کس کی وراثت لے گا، وہ اصل ماں باپ کی وراثت میں وہ حقدار ہے یا اس کی؟ اس میں بڑے جھگڑے پڑتے ہیں۔ بلکہ میں کئی ایسے کیس دیکھے ہیں، اب بھی ایک بازار میں کیس ہے، سکا باپ بیٹا جو ہے آپس میں مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں کہ اسے چچا نے لے لیا، اب چچا فوت ہو گیا، اس کی پراپرٹی جائیداد بڑی ہے، اور بچہ اپنے باپ سے انکاری ہے۔ حقیقتاً اس بے اولاد کی وراثت کے حقدار اس کے بھائی بہن تھے، لیکن چونکہ وہ اس کا منہ بولا بیٹا اور کاغذوں میں بھی وہی بیٹا لکھا ہوا ہے، اب وہ اپنے باپ اور چچاؤں کا انکاری ہے کہ نہیں، میں ہی اسی کی اولاد ہوں جو مرا ہے، چونکہ کروڑوں روپے کی جائیداد ہے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، اللہ نے ان آیات میں ان کا رد کیا ہے۔ کہا وما جعل ادعیاکم ابناکم، جن کو تم بیٹے کہہ لیتے ہو وہ بیٹے ہو نہیں جاتے، بلکہ اللہ نے حکماً فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن محمد کے بجائے کہا اب زید بن حارثہ کہا جائے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اللہ اکبر۔
ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو کرتے ہو، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے کہ کسی عورت کو ماں کہہ لو تو ماں ہو جائے، کسی بیٹے کو بیٹا کہہ لو تو بیٹا ہو جائے۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچی بات کرتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ کیا؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف والی بات یہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہیں بھی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، جس طرح بعض لاوارث بچوں کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کے والدین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا بعض لوگ اپنے ناجائز بچوں کو دے جاتے ہیں، استغفر اللہ، اور ان کے والدین کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ ہسپتال میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہسپتال والے بتاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی قیمت وصول کرتے ہیں کسی بے اولاد جوڑے سے۔ کہا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان کے باپوں کے ناموں کا نہیں بھی پتا تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، یا تمہارے دوست ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا، کہا جو غلطی سے تم سے ہو گیا اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں، جب پتہ چل جائے یہ غلط ہے تو پھر اپنے معاملے درست کر لینے چاہیے۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے اس کے دل کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ قانون ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ان کے ماں باپ کے علاوہ چھوڑ کے اپنا بحیثیت ماں باپ نام لکھوا دینا، یہ ایک جرم اور گناہ ہے۔ اس گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس طرح اور بھی احکامات ہیں جو آگے چل رہے ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر